کہ دو آدمیوں کا کھانا صرف حضرت جابر کے یہاں آپ نے اعلان کر دیا سارے صحابہ میں کہ سب چلو جابر کے یہاں کھانا ہے، سب چلو جابر کے یہاں کھانا، سب نے اعلان کر دیا کھانے کا۔ بیوی ان کی حضرت جابر کی عمر میں ان سے بڑی تھی، جابر کی بیوی عمر میں ان سے بڑی تھی۔ خوب ڈانٹا حضرت جابر کو بیوی نے، خوب ڈانٹا، بڑے بے عقل ہو، بڑے احمق ہو، تمہیں عقل نہیں ہے، دو آدمیوں کا کھانا ہے اور سارے مدینہ والوں کو کھانے کے لیے لے آئے۔ انہوں نے کہا ایک بات سن، میں نے تو صرف اللہ کے نبی کو کہا تھا، ان کے ساتھ ابو بکر صدیق ہوتے ہی ہیں، ساتھ میں ایک آدمی اور ساتھ ہو سکتا تھا، میں نے تو اتنا کہا تھا تھوڑا سا کھانا ہے، آپ آ جائیے، آپ کے ساتھ ایک آدمی ہے، دو آدمی بس، اس سے زیادہ نہیں۔ وہ تو اعلان میں نے نہیں کیا، اعلان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ بیوی نے کہا بس اگر میں نے اعلان کیا ہے پھر کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، پھر کوئی پرواہ کی بات، انہوں نے اعلان کیا ہے پھر کوئی پرواہ کی بات نہیں۔ تو میں نے کہا جابر کی بیوی عمر ان سے بڑی تھی، کیونکہ صحابہ جو شادیاں کرتے تھے وہ خواہش کی بنیاد پر نہیں کرتے تھے، وہ صحابہ شادی خواہش کی بنیاد پر نہیں کرتے تھے، صحابہ شادیاں کرتے تھے دین کی بنیاد پر، صحابہ شادی کرتے تھے دین کی بنیاد پر، خواہش کی بنیاد پر نہیں۔ آپ میں جابر کیوں تم نے اپنی عمر سے زیادہ عورت سے شادی کی، جوان لڑکی سے کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی؟ عرض کیا گیا رسول اللہ میری 9 بہنیں ہیں، میری 9 بہنیں ہیں، گھر میں 9 بہنیں، میں اکیلا بھائی اور 9 بہنیں۔ مجھے خیال یہ ہوا کہ اگر میں کم عمر لڑکی سے شادی کر کے لے آیا تو وہ بھی ان سب کے ساتھ کھیلنے کودنے میں اور جو ہے بچیوں کے ساتھ مل کر بچی بن جائے گی۔ میں نے چاہا کہ بڑی عمر کی لڑکی سے عورت سے شادی کروں تاکہ وہ عورت ان کو دین سکھلائے، وہ ان کو دین سکھلائے۔ میں نے اس لیے شادی کی ہے بڑی عمر کی عورت سے تاکہ وہ ان سب کو دین سکھلائے، انہیں گھر کے کام کاج کرنے سکھلائے۔ انہیں کچھ بھی نہیں آتا، نہ دین جانتی ہیں نہ گھر کے کام کرنا جانتی ہیں۔ اگر میں کم عمر لڑکی لاتا وہ بھی ان کے ساتھ لگ جاتی کھیل کود میں، اس لیے میں نے بڑی عمر کی لڑکی سے عورت سے شادی کی تاکہ وہ ان کی تربیت کرے، انہیں تعلیم دے۔ عمر رضی اللہ کی وفات ہو گئی، حضرت کی وفات ہو گئی تو ان کی بیوہ سے ایک صاحب نے شادی کی، حضرت عمر کی بیوہ سے۔ پھر یہ کہا شادی کر کے کہ میں نے حضرت عمر کی بیوی سے شادی سے نہیں کی کہ میں فخر کروں لوگوں کے درمیان کہ میرے پاس حضرت عمر کی بیوی ہے، اس لیے بھی نہیں کہ لوگوں میں عزت بنے میری کہ ان کی بیوی میرے نکاح میں ہے۔ میں نے تو اس عورت سے شادی اس لیے کی ہے تاکہ وہ مجھے بتلائے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی تہجد میں رونے کی کیا کیفیت ہوتی تھی اور ان کی تہجد کی دعائیں کیا ہوتی تھی، اور تہجد گھر میں پڑھتے تھے، ہمیں تو پتہ نہیں کہ تہجد میں کیا مانگتے ہوں گے اور کیسے روتے ہوں گے اور کیا تہجد میں ان کے کتنے رکعتیں پڑھتے ہوں گے، کب اٹھتے ہوں گے، ان کے گھر کے اندر کے اعمال کیا ہوتے ہوں گے، انہیں جاننے کے لیے میں نے ان کی بیوہ سے شادی کی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جابر رضی اللہ سب کا کھانا 3 چیزیں ہمیں ملی ہمیں 2 کام کرنے میں۔ ایک تو ذمہ دار خود اتریں کسی تقاضے پر۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی نے حضرت عمر کو خط لکھا تھا، اس خط میں لکھا تھا کہ عمر جو بھی کام آ جائے، جو بھی تقاضا آ جائے اس تقاضے کو تم خود دیکھنا، میری بات توجہ سنا بھائی سب، اس تقاضے کو خود دیکھنا، یہ نہ ہو کہ تم بادشاہوں کی طرح حکم دے دو اور آرام کرو اور ان کے نیچے والے کام کریں، یہ نہ ہو، بلکہ جو تقاضا پیش آئے اسے تم خود دیکھنا۔ یہ تو فرمایا کرتے تھے کہ جب تک میں تمہیں کام بتا کر تمہارا کام دیکھ نہ لوں اس وقت میری ذمہ داری پوری نہیں ہوگی۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی نے چٹان کو راستے سے ہٹایا، قضے کسریٰ کے محلات کی فتح دکھلائی اور حضرت جابر کے یہاں سب کا کھانا، یہ 3 چیزیں اللہ نے اس پر دکھلائیں کہ صحابہ نے آ کر آپ سے پوچھا اور آپ خندق میں خود اترے، یہ
میں نے ساری بات یہ سمجھانے کے لیے بتلائی تھی کہ جب کوئی حال آتا ہے کام کرنے والوں پر، کوئی رکاوٹ آتی ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ چلو اگر اس طرح کرنے میں حالات آ رہے ہیں تو اس طرح کر لو. جی ہاں، نہیں، ہمیں جو کام دیا گیا ہم اس کام کو پورا کریں گے، ہم اس کام کو پورا کریں گے. یہ نہیں کہ ہم کام چھوڑ دیں، یہ رخ بدل دیں. صحابہ نے خندق میں چٹان کی وجہ سے اپنا رخ نہیں موڑا، اور چٹان کے توڑنے کے لیے سب نے آ کر پوچھا آپ سے، آپ نے فرمایا کہ میں خندق میں اترتا ہوں. یہ ساری بات میں نے سمجھانے کے لیے عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی وعدے کیے صحابہ سے، وہ وعدے برے حالات میں کیے وعدے. یہ ساری بات اس پر ہو رہی تھی، یاد ہے آپ کو؟ یہ سو رہے، یہ ساری بات اس پر ہو رہی تھی کہ اللہ وعدے کرتے ہیں برے حالات میں. حدیبیہ کے حالات کتنے برے، حدیبیہ کے حالات کتنے برے. ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، ہم آپ کو رسول نہیں لکھنے دیں گے. عہد نامہ لکھا گیا تو اسی کا لکھا گیا، اللہ کے رسول کی طرف سے نہیں ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، اور آپ آئے عمرہ کرنے کے لیے، ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، واپس جائیے. کیا کریں؟ واپس جائیے. یہ فرمایا کہ تم حالات پر صبر کر لو، حالات پر صبر کر لو، اس لیے کہ باطل کی ہلاکت کا جتنا جلدی ہلاکت کا سبب صبر ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی سبب نہیں ہے. سب سے زیادہ باطل کی ہلاکت کا سبب صبر ہے. دیکھو تو صحیح، اللہ کی مدد حق صحابہ کے ساتھ، اللہ کے نبی موجود، یہ نہ کہا کہ تم عمرے سے روکنے والوں سے مقابلہ کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے. یہ نہ کہا کہ تم عمرے سے روکنے والوں کا مقابلہ کرو، بس ہمیں کیوں روک رہے ہو کام کرنے سے، ہمیں کام کرنا، عمرے کے لیے آئے ہم. بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی فرمایا مشورے میں کہ بھئی ہم عمرہ کرتے ہیں، یا ہمیں روکیں گے تو مقابلہ کریں گے. حضرت بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ مقابلے کے لیے نہیں آئے، آپ مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آئے، کیوں مقابلہ کریں ان کا؟ آپ تو عمرے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کریں. آپ عمرے کے لیے آئے ہیں تو عمرہ کریں، مقابلہ نہ کریں. کفار نے روکا آپ کو عمرے سے، اللہ نے فرمایا واپس چلے جاؤ. کیا کرو؟ واپس چلے جاؤ. کوئی ایسے تھوڑی ہے کہ اگر واپس چلے گئے تو ہار گئے، ہار گئے نہیں. یہ کہیں کہ وہ نہیں ہارتا جو حکم پر حکم چھوڑ دے. میری بات توجہ سے سننی پڑتی ہے بہت. وہ ہارتا نہیں ہے جو حکم پر حکم چھوڑ دے، وہ ہارتا نہیں ہے جو حکم پر حکم. عمرہ بھی حکم، واپس جانا بھی حکم. ہماری بات سمجھ آ رہی نا؟ جو حکم پر حکم چھوڑ دے وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے. عمرہ کرنا بھی حکم اور واپس جانا بھی حکم. اب کیا کریں؟ بہت دھیان سے سننا بات، یہ بات بہت اہم ہے. احد کے موقع پر دو حکم جمع ہو گئے. احد کے موقع پر دو حکم جمع ہو گئے. ایک طرف تو حکم کہ تمہیں جبل رومات سے ہٹنا نہیں ہے. ایک پہاڑی ہے چھوٹی سی جبل رومات. رومات اس لیے کہتے ہیں کہ رامی کی جمع ہے، تیر چلانے والے، تیر چلانے والے. وہاں اکٹھے کیے گئے 50 صحابہ. یہ گھاٹی تھی جہاں سے احد کے میدان میں آنے کا راستہ تھا، اور طرف سے کوئی راستہ نہیں تھا. یہاں سے مت ہٹنا، یہ تو حکم دیا کہ یہاں سے مت ہٹنا. آپ نے فرمایا صحابہ سے اگر فتح ہو جاوے احد میں، احد میں فتح ہو جاوے اور مال غنیمت ملے تب بھی یہاں سے نہ ہٹنا. اور اگر شکست ہو جاوے اور ہماری لاشیں پڑی ہوئی ہوں میدان میں، اور آسمان سے چیل کوے اتر کر وہ ہماری لاشیں جو گوشت کھا رہے ہوں انہیں اڑانے کے لیے بھی یہاں سے مت ہٹنا. ہماری بات سمجھ آ رہی نا؟ تم بنگلہ دیش والے اردو تو سمجھتے ہو. فرمایا کہ ہماری لاشوں سے پرندوں کو اڑانے کے لیے بھی یہاں سے نہ ہٹنا. ایسا حکم دونوں حالتوں میں، نہ فتح کی حالت میں ہٹنا یہاں سے اور نہ. تو ادھر تو حکم یہ آ گیا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں. ادھر مال غنیمت دکھلا دیا. اللہ امتحان لیتے ہیں کون اطاعت کرنے والے ہیں، کون اطاعت کرنے والے ہیں اور کون حکم توڑنے والے ہیں.
ادھر مال غنیمت کی فضیلت، ادھر مال غنیمت کی فضیلت، اور مال غنیمت بھی جب دکھلایا جب سارے مشرکین کفار میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، سارا میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، فتح ہو گئی، فتح ہو گئی۔ اب امتحان لیں گے ہم کہ تم مال غنیمت کو لینے کے لیے جس کی واقعی فضیلت ہے حکم چھوڑتے ہو یا حکم کی وجہ سے مال غنیمت چھوڑتے ہو؟ ہماری بات سمجھ آ رہی نا؟ ہم امتحان لیں گے تمہارا، کیا لیں گے؟ امتحان لیں گے ہم کہ تم مال غنیمت کی وجہ سے حکم چھوڑتے ہو یا حکم کی وجہ سے مال غنیمت چھوڑ دیتے ہو کہ چھوڑو مال غنیمت، حالانکہ مال غنیمت کی صحابہ کو ضرورت بھی ہے اور مال غنیمت کی فضیلت بھی ہے، مال غنیمت کی فضیلت بھی ہے، اور یہ اسی امت کے لیے ہے، صرف پچھلی امتوں کے مال غنیمت کو جمع کر دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی کھا جاتی تھی، آسمان سے آگ آتی تھی اور سارے مال غنیمت کو جلا کے ختم کر جاتا تھی۔ یہ امت کی خصوصیت ہے کہ اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا، غنائم اس امت کے لیے، زکوٰۃ اس امت کے لیے۔ پچھلی امتوں کا زکوٰۃ کا مال کا بھی یہی ہوتا تھا اور غنائم کا بھی یہی ہوتا تھا، کسی کا نہیں تھا۔ اللہ نے اس امت کے لیے زکوٰۃ کو اور غنائم کو حلال کیا۔ سنیں ہری بات، انہیں خیال یہ ہوا کہ بھائی اس وقت کے حالات اور تھے، اب حالات اور ہیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا بیان کے کہ حالات دیکھ کر نہیں چلا جاتا بلکہ حکم دیکھ کر چلا جاتا ہے۔ حکم کیا ہے؟ اگر اس وقت مال غنیمت نہ دکھلاتے اور کفار سے میدان کو خالی کر کے نہ دکھلاتے پھر تو حکم پورا کرنا آسان تھا کہ بھئی یہاں سے نہیں ہٹنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت دکھلایا اور میدان کو کفار سے خالی کر دیا، سارا میدان تمہارے ہاتھ میں اور مال غنیمت تمہارے سامنے۔ اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اس پہاڑ پر باقی رہتے ہو یا یہاں سے اتر جاتے ہو۔ یہ ہے سننے کی بات۔ یہاں سے صحابہ جب رومات سے نیچے اتر گئے، ان کے امیر تھے عبداللہ بن جبیر ان کے امیر تھے۔ میری بات توجہ سننا تم سب، اگر ایک صوبے والے، ایک علاقے والے، ایک حلقے والے بھی اپنے امیر کی اور اپنے ذمہ دار کی نافرمانی کریں گے تو سارے مسلمانوں پر حالات آئیں گے۔ یہ نہیں کسی اس علاقے والوں پر حالات آئیں گے، ہر علاقے کے ذمہ دار مشورے والے، ہر علاقے کے کام کو لے کر چلنے والے ذمہ دار ہیں۔ اگر ایک صوبے والے، ایک حلقے والے، ایک ضلع والے اپنے امیر کی نافرمانی کریں گے تو صرف اس علاقے پر حالات نہیں آئیں گے بلکہ سارے مسلمانوں پر حالات آئیں گے۔ یہ ہمیں اس میں ملا، یہ ہمیں اس واقعے سے ملا کہ جب سارا میدان ہاتھ آ گیا، سارا میدان ہاتھ میں آ گیا، کفار میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، خوب مال غنیمت چھوڑ کر گئے، خوب مال غنیمت چھوڑ کر گئے، تو سن رہے سو رہے؟ ہاں، سونے والوں کے لیے بات نہیں ہے، وہ تو ہم بات کر رہا ہوں۔ تو میرے خیال ہوا کیونکہ 50 صحابہ، 50 نہیں بلکہ 40 صحابہ، 50 سے کل جب جماعت پر ان میں سے 40 صحابہ، انہیں خیال یہ ہوا کہ چلو اب تو حالات بدل گئے، سب مال غنیمت سمیٹ رہے، ہم رہ جائیں گے، چلو نیچے اتریں، چلو نیچے اتریں۔ تو یہ 40 صحابہ اترے تھے نیچے، جن کو اگر پورے لشکر کے اعتبار سے غور کیا جائے تو 4% یا 5% بنتے ہیں۔ 700 صحابہ میں سے صرف 40 صحابہ، کتنی فیصد ہوئے؟ 4% یا 5%، 700 میں سے 40 صحابہ، صرف 40 نے حکم توڑا، سارے صحابہ سب کے سب سارے صحابہ، اور صحابہ ہی نہیں بلکہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب پر حالات آئے، حالانکہ ایک علاقے والوں نے نافرمانی کی، ایک علاقے والوں نے، کیونکہ پورے میدان میں جبل رومات ایک علاقہ تھا، ایک علاقے والوں نے نافرمانی کی تو سارے مسلمانوں پر حالات آئے۔ اللہ نے دکھلا دیا کہ اگر فتح تمہاری ہو گئی اور میدان تمہارے ہاتھ میں آ گیا اور اس کے آنے کے بعد بھی تم نے حکم توڑ دیا تو میدان تم سے واپس لے لیں گے،
سمجھائے نا بس من بعد ما اراکم ما تحبون، تم جو فتح چاہتے تھے اللہ نے تمہیں دے دی، مگر تم نے حکم توڑ دیا۔ اللہ یہ امتحان لیتے ہیں، ادھر مال غنیمت اور ادھر حکم، جیسے میں نے عرض کیا کہ ادھر حدیبیہ میں عمرے کا، عمرہ عبادت، حکم عمرہ کرنے کا، اور ادھر حکم واپس جانے کا۔ جس چیز کو تم چاہتے ہو، جس چیز کو تم چاہتے ہو اسے ہماری چاہت پر چھوڑ دو، جس چیز کو تم چاہتے ہو اس کو ہماری چاہت پر چھوڑ دو، بس اسی میں کامیابی ہے۔ فَأَتْرُكُ مَا أُرِيدُ لِمَا تُرِيدُ، اے اللہ میں چھوڑتا ہوں اس چیز کو جس کو تو چاہتا ہے اپنی چاہت کے لیے۔ فَأَتْرُكُ مَا أُرِيدُ لِمَا تُرِيدُ، اے اللہ میں اپنی چاہت کو چھوڑتا ہوں تیری چاہت کے لیے۔ صحابہ نے حدیبیہ میں حکم پورا کیا، وہاں سے ہٹے نہیں تھے کہ صرف فتح نازل ہو گئی، حالانکہ فتح کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز ہے فتح کی؟ حدیبیہ میں فتح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ عمرہ نہیں کرنے دیں گے، رسول اللہ نہیں لکھنے دیں گے، آپ کا آج ہمارے پاس آ گیا ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارا آج آپ کے پاس آ جائے اگر جو مسلمان ہو کر آئے آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ دیکھو نا جو عہد نامہ لکھا گیا، عہد نامہ ٹھیک ہے، جو چاہے تم شرط لگا لو، ہمیں سب منظور ہے، ہمیں سب منظور ہے، جو چاہے شرط لگا لو، کیونکہ داعی کو صبر کا حکم ہے، انتقام کا حکم نہیں ہے۔ داعی کے لیے صبر کا حکم ہے، داعی کو چاہیے صبر کرے، انتقام نہ لے، انتقام لے گا تو فتح دور ہو جائے گی۔ سنو کیا کہہ رہا میں، انتقام کا جذبہ ہوگا تو فتح دور ہو جائے گی، اور صبر کا جذبہ ہوگا تو فتح قریب آ جائے گی۔ یہاں صبر کیا حدیبیہ میں صبر کیا دو اعتبار سے، ایک تو روکنے والوں سے مقابلے نہیں کیا، اور ایک اللہ کے حکم کو پورا کر دیا، عمرہ چھوڑ دیا۔ دو کام کیے صحابہ نے اس موقع پر، حدیبیہ کے موقع پر دو کام کیے، ایک تو عمرہ چھوڑ دیا حکم پر، اور دوسرے روکنے والوں سے مقابلہ نہیں کیا، صبر کر لیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صبر کرنا فتح کو قریب کر دیتا ہے، صبر کرنا فتح کو قریب کر دیتا ہے۔ وہاں سے ہٹے نہیں تھے ابھی کہ صرف فتح نازل ہو گئی، انا فتح لک فتحا مبینا۔ ارے فتح کہاں ہے؟ فتح ہے کوئی؟ عمرہ ہم نہیں کرنے دیں گے، رسول اللہ ہم نہیں لکھنے دیں گے، اگلے سال آئیے بغیر ہتھیار کے آئیے، جو آج آپ کے ہمارے پاس آ جائے گا ہم نہیں چھوڑیں گے، ہمارا آج آپ کے پاس آئے گا آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ ساری شرطیں سب منظور، ہاں ساری شرطیں سب منظور۔ کوئی فتح کی چیز ہے بھائی؟ کیوں بھائی؟ فتح کی کوئی چیز نہیں ہے، مگر اللہ رب العزت یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے میرے حکم پر اپنی چاہت پہ چھوڑ دیا، تو اللہ نے فرمایا انا فتح لک فتحا مبینا، لوگ کھلی فتح، کھلی فتح، کہیں فتح مبین کہا اس کو اور کہیں فتح قریب کہا، دونوں قرآن میں فتح قریب اور فتح مبین، کھلی فتح، لیکن کس شرط پر؟ کہ صبر پر، انتقام پر نہیں۔ کیونکہ اگر انتقام کا اتنا جذبہ بھی ہو، میری بات ذرا توجہ سننا ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اگر انتقام کا اتنا بھی جذبہ ہو کہ ہم ہاتھ سے تو کچھ نہیں کریں گے لیکن زبان سے جواب دیں گے، ہاتھ سے تو کچھ نہیں کریں گے، تو بھائی ہمارے کام کا مزاج نہیں ہے کہ کسی کا ہاتھ سے مقابلہ کیا جائے، لیکن زبان سے جواب دیں گے، اور زبان سے بھی جواب ساری باتوں کا نہیں، صرف ایک بات کا جواب دیں گے۔ ایک بات کا جواب دینا بھی اللہ کی مدد کو روک دیتا ہے، ایک بات کا جواب، ہاتھ سے تو نہیں مقابلہ کریں گے لیکن زبان سے ہر بات کا جواب نہیں، مگر صرف ایک بات کا جواب، کہ اگر تم نے ایک بات کا جواب بھی دینا چاہا تو اللہ کی مدد رک جائے گی، مدد آنے کے بعد واپس چلی جائے گی۔ سوچو تو صحیح، کیونکہ جو شخص اپنی بات کی طاقت کو، اپنی بات کی طاقت اور قوت کو فرشتوں سے زیادہ سمجھتا ہے وہ جواب دے گا، وہ جواب دینا چاہے گا۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، ہم جواب دیں گے اچھا کیا تمہارے اندر طاقت فرشتوں سے زیادہ ہے؟ بولو بھائی اجہانا تو کرو۔ ایک سب سے چھوٹا فرشتہ تمام ملائکہ میں، سب سے چھوٹا فرشتہ
اگر آسمان سے چیخ مار دے تو ساری دنیا کے انسانوں کا ختم ہونے کے لیے کافی ہے. ایک فرشتے کو اللہ نے اتنی قوت دی ہے, ایک فرشتے کو اللہ نے اتنی قوت دی. تو جو آدمی یہ سوچے کہ میں ایک بات کا جواب دے دوں, وہیں سے فرشتہ واپس ہو جاتا ہے اللہ کی طرف. کہ اگر تم نے جواب دے دیا, اب تم آپس میں نمٹو, اب تم آپس میں نمٹو, ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں ہوگی. سنو دھیان سے, ہماری تو حیثیت کیا ہے کہ ہم جواب دیں؟ ہماری تو حیثیت کیا کہ ہم جواب دیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشرک کے حضرت ابو بکر صدیق کو برا کہنے پر ساری بات سنتے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے اور وہ مشرک ابو بکر صدیق کو برا کہتا رہا, سنتے رہے. ایک بات اس نے ایسی کہہ دی کہ جس کا جواب دینا حضرت بکر نے مناسب سمجھا کہ بھئی اس کا جواب تو دینا چاہیے. ساتھی کہتے ہیں نا کہ ہاں بھئی ساری باتیں چلو چھوڑو مگر ایک بات کا جواب دینا چاہیے. ساتھی میں کیا ہوتا ہے, اے بھائی سو رہے جاگ رہے ہیں, جواب دینا چاہیے. نہیں, ہمارا جواب کیا ہے کہ ہمارا جواب کام ہے, جواب کام ہے. کچھ سے پوچھے بھائی فلاں بات کا کیا ہوا, بھائی آج گشت کا کیا ہوا, تم سوال کے جواب پوچھو جب گشت کا کیا ہوا. بھائی وہ فلاں مسئلے کا کیا ہوا کہ آج تم نے کتنے مسلمانوں کو کلمہ پڑھایا. آج کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کتنے مسلمان روزانہ بغیر نماز کے بغیر کلمے کی دنیا سے جا رہے ہیں. تم نے آج کتنے مسلمانوں کی نماز ٹھیک کرائی, یہ بتلاؤ. یعنی کو بہت ہی تم سے لوگ پوچھیں گا ہاں بھائی وہ فلاں مسئلے کا کیا ہوا, تو آج بیٹھ جاؤ بھائی سوچنے کیا ہوا. کہ نہیں, تم یہ بتاؤ کہ آج تم نے کتنے مسلمانوں کو کلمہ درست کرایا. ہمارے یہاں ہر سوال کا جواب کیا ہے, کام ہے. اگر سوال کا جواب دو گے تو سوال کا جواب یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تو میں نے عرض کیا کہ ہمیں سکھلایا گیا ہے, یہ حدیث میں صحیح روایت ہے کہ ایک کو مشرک نے وہ صدیق رضی اللہ عنہ گالیاں دی, برا کہا. سنتے رہے خاموش. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے. اس نے ایک ایسی بات کہہ دی جس سے جواب دینا ضروری ہو گیا. حضور صدیق نے اسی ایک بات کا جواب دے دیا. جیسے ہی جواب دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر کی بات کو پسند نہیں کیا اور آپ پیچھے پھر کر چل دیے. آپ چل دیے, اللہ کے نبی چلے گئے اعراض کر کے. یہ نہیں بھائی میرا ساتھی ہے, مجھے اپنے ساتھی کا ساتھ دینا چاہیے. حضرت بکر صدیق نے کتنا ساری جان مال وقت سب کچھ لگا دیا, ہمیں چاہیے تھا کہ ان کا ساتھ دیتے. جیسے ہی ایک بات کا جواب دیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پھیر کر آج کیا ہوا. اس نے مجھے یہ کہا, اس نے مجھے یہ کہا. آپ کھڑے سنتے رہے. میں نے اس کی ایک بات کا جواب دے دیا تو آپ اعراض کر کے چلے گئے. آپ فرمایا کہ ابو بکر جب تک تم خاموش تھے تمہاری طرف سے فرشتہ بول رہا تھا. تم نے ایک بات کا جواب دیا, تو فرشتہ آسمان سے آئے گا تمہاری طرف سے کام کرنے کے لیے. وہ چلا گیا. جب فرشتے جانے لگا تو اللہ کی مدد جانے لگی. مجھے خیال ہوا کہ جب اللہ کی مدد جا رہی ہے تو مجھے بھی جانا چاہیے. نا بس ایک بات کا جواب دینے پر صرف وہ بھی جواب زبان سے دینا چاہا, ہاتھ سے نہیں. میں یاد کرنا چاہتا ہوں, آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی مقدمہ ہے, آپ پر کوئی مقدمہ ہوتا ہے نا, جھگڑے زمین کا, جائیداد کا, مکان کا, تو آپ کیا کرتے ہیں اس کے لیے؟ وکیل. آپ کیا کرتے ہیں؟ وکیل کرتے ہیں عدالت میں. تو عدالت میں شرط یہ ہے کہ آپ کا وکیل بولے گا آپ خاموش رہیں گے. یہی ہے نا؟ ارے بھائی کچھ آنا تو کرو. وکیل کیا کہے گا آپ سے؟ دیکھو جی آپ مت بولنا بالکل. وہ جج جو کچھ کہے گا نا آپ کو اس کا جواب میں دوں گا وکیل, آپ مت بولنا. اگر آپ بولیں گے وہاں تو بس میں اپنا کام نہیں کروں گا. کیوں بھائی؟ وکیل کہنے کے پیسے لیتا ہے, عدالت میں آپ کی طرف سے بولنے کے پیسے لیتا ہے نا. ہاں لو, اب اندازہ کر لو کہ جب ایک عام آدمی کو پیسے دے کر وکیل بنایا جائے اور اس کے سامنے آپ بول نہیں سکتے, وکیل بولے گا آپ کی طرف سے, تو جو آدمی اللہ کو وکیل بنا لے اسے بولنے کی گنجائش ہے.
جب مخلوق کو وکیل بنا کر عدالت میں نہیں بول سکتے آپ، جب مخلوق کو وکیل بنا کر عدالت میں نہیں بول سکتے تو پھر اللہ کو وکیل بنا کر بولنے کی گنجائش اللہ جانے. ہاں کون جانے؟ اللہ جانے، اللہ کریں گے. وہ تو جو لوگ کام چھوڑ کر جواب دینے میں لگ جاتے ہیں نا، بس شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں سوال جواب میں الجھا دو تاکہ اپنے کام کے نہ رہیں. میں نے ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کی تھی کہ اللہ نے جب بھی وعدے کیے وہ وعدے برے حالات میں کیے، وعدے برے حالات میں، وعدے برے حالات میں کیے. تو منافقین کا مزاج یہ تھا کہ وعدے سن کر ان کا شک بڑھتا تھا، اور ایمان والوں کا مزاج یہ تھا کہ وہ وعدے سن کر ان کا ایمان بڑھتا تھا، ان کا ایمان بڑھتا تھا. تو ایک بات میں نے عرض کی کہ ایمان کے بغیر اعمال پر استقامت نہیں، اور ایمان کے بغیر وعدے پورے نہیں ہوتے.